صلی علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نحل کی آیات کریمہ ہیں جن کا ذکر ہم نے گزشتہ جمعے پر بھی کیا، جس میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 3 باتوں کے کرنے کا اور 3 باتوں سے روکنے کا، کہ 3 کام آپ نے نہیں کرنے اور 3 کام آپ نے کرنے۔ کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی ریاست کی تشکیل کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر افراد اور ہر قوم اور ہر نسل میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ فلاں قوم ساری کی ساری چور ہے، یہ بھی غلط ہے اور ناجائز ہے۔ کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ وہ سارے فرشتے ہیں، یہ بھی غلط اور ناجائز ہے۔ یہ انسانوں کی جو خلقت ہے نا، یہ اس اصول کے بھی خلاف ہے۔ ہر معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تعلق قریش سے تھا، لیکن اسی قریش میں ابو جہل بھی رہتا تھا، اسی قریش میں ابو لہب بھی موجود تھا، اسی قریش کے اندر ابی الحکم بھی موجود تھا۔ کتنے لوگ تھے جو وہاں موجود تھے، ان کے اندر وہ خرابیاں تھیں ساری کی ساری۔ بلکہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ساری دنیا میں خرابیاں اپنے انتہا پر تھیں۔ آپ نے اس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی اور لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اور لوگوں کی تربیت کی۔ کچھ لوگ ایسے سلیم الطبع تھے جنہوں نے ایک دفعہ بات سنی اسی وقت ایمان لے آئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن نے اپنی زندگی ان کے ساتھ گزاری تھی، جب انہیں آپ نے بات کی کہ اللہ نے میرے پاس اس طرح کا پیغام بھیجا ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ آپ یتیموں اور ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بے کسوں کے ساتھ چلنے والے ہیں، جن پر قرض کا تاوان پڑ جائے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کوئی اسلام کی بات نہیں ہے، انہیں انسان کی ایک فطرت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو باقی رکھتے ہیں جو فائدہ مند ہوتی ہے، اور آپ کو تسلی دی۔ آپ کو بھی نہیں پتہ کہ یہ فرشتہ کون ہے۔ آپ نے کہا کہ اس طرح غار حرا میں میں نے اس طرح ایک فرشتے کو دیکھا جس نے اپنا تعارف کرایا، اور اس نے مجھے کہا اقرا پڑھیے۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھیے، 3 دفعہ کہا اور پھر مجھے بھینچا۔ اور آپ جب گھر تشریف لائے، اس حکم کا اتنا آپ کہہ لیں کہ اس کے اثرات اتنے زیادہ تھے کہ آپ پسینے سے شرابور تھے۔ آپ نے گھر والوں کو کہا زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجیے۔ اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں اس غار میں جہاں میں اپنی عبادت کرتا تھا، جہاں میں غور و فکر کرتا تھا، وہاں ایک ناموس، ایک ایسی شخصیت ظاہر ہوئی جو افق تک پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں نا، سورج نظر آتا ہے تو سورج ایک ٹکی کی صورت میں نظر آتا ہے، آپ کہہ لیں کہ بڑا سا بال ہوتا ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہتے کہ پورے آسمان پر ہی سورج چھایا ہوا ہو۔ حضرت جبرائیل امین کو جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں سے دیکھا، اس وقت پورے افق میں انہی کا وجود چھایا ہوا تھا۔
جس طرف دیکھتا ان کے جسم نظر آتا ہے، اتنی وسعت میں، اپنی اصل شکل میں وہ تھے۔ اور ابھی جب یہ انہوں نے پیغام دیا تو وہ آپ کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور بڑے بزرگ تھے، اور وہ توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ ان نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج کس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت ورقہ نے کہا کہ یہ جو جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، یہ جتنے گزشتہ پیغمبر گزرے ہیں ان پر بھی اللہ نے فرشتہ بھیجا، اسی طرح کا وہ پیغام لے کر آتا تھا، اور یہ جو آیا آپ کے پاس یہ اللہ کا فرشتہ تھا جو پیغام لے کر آیا ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اگر زندہ رہا اور جس وقت آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی میں آپ کے ساتھ نکلوں گا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نکالیں گے، کیونکہ اس وقت تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے، اپنے تمام معاملات ان کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ مجھے نکال دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں، جتنے بھی نبی آئے جب انہیں اللہ کا پیغام لوگوں کو دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت گزار نہیں ٹھہرانا، اللہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، کوئی دعائیں سننے والا نہیں، کوئی اولاد دے، جب آپ یہ باتیں لوگوں کو بتائیں گے تو جو اس طرح کے ٹھیکے لیے بیٹھے ہیں، جو اس طرح کی گدیاں چلا رہے ہیں، جن کا کاروبار اس بات کے اوپر، وہ تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جتنے نبی آئے جنہوں نے یہ دعوت دی انہوں نے ان کی مخالفت کی، اور ان انبیاء کو اپنے علاقوں سے ہجرت کرنی پڑی۔ آپ کو اس وقت ایک احساس ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا بار نبوت ہے جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا۔ تو وہ جو اس کے بعد حضرت جب آپ نے بات کی تو حضرت فتیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اگلا حکم آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی، اے چادر اوڑھ کے سونے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اس سے پہلے حکم نہیں تھا ڈرا کسی اور کو دعوت دینے کو، اب اللہ نے حکم دیا تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی۔ اب دعوت جس نے سنی، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق نے سنی وہ فوراً ایمان لیا، اور کئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے آپ کو شہید کرنے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں جب پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی بھی ایمان لائے ہیں، لوگوں نے کہا پہلے ان کو مارو یار، ادھر کدھر جا رہے، وہ ان کو قتل کرنے چلے گئے۔ اس وقت ایک صحابی حضرت زید بن ارت حضرت عمر کی بہن کے گھر میں موجود تھے، جو ان کو قرآن پڑھانے آئے ہوئے تھے، ان کے بہنوئی بھی وہاں موجود تھے۔ تو ان کی بہن اور بہنوئی نے اس صحابی تو گھر کے اندر چٹائیاں پڑی تھیں وہاں چھپا دیا کہ کہیں عمر آپ کو مارے نہیں۔ ان کے پاس آئے، ان کو کہا کہ کیا تم لوگ پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو قرآن۔ انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے، آپ اس کی بے حرمتی کریں گے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پہ وہ چند آیات لکھی ہوئی تھی۔ جب ان کی بہن نے نہیں دیا تو انہوں نے اپنی بہنوئی کو مارا، اس کا خون بہا دیا۔ پھر بہن نے مداخلت کی تو بہن کو بھی مارا۔ جب بہن کا خون بہہ نکلا تو اس نے کہا چاہے آپ ہمیں مار ہی دیں، ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر حضرت عمر کو خیال آیا کہ میں ان سے پوچھوں تو صحیح کون سا ایسا دین ہے کہ آج یہ میری اتنی پیاری بہن جو ہے میری میری بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں، اور میرا بہنوئی بھی یہی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا تم قسم کھاؤ کہ تم اس کاغذ کی بے حرمتی نہیں کرو گے تو ہم تمہیں کاغذ دکھا دیتے ہیں، اور ساتھ جاؤ اور غسل کر کے آؤ، کیونکہ تم ناپاک اور نجس ہو بھائی، تم تو مشرک ہو۔ حضرت عمر نے غسل گھر کے اندر ہی غسل کیا، انہیں پانی دیا گیا اور اس کے بعد وہ کاغذ دیا گیا۔ جب انہیں وہ قرآن پاک کی آیات پڑھی تو دل ان کا بدل گیا، کہنے لگا مجھے حضور کے پاس لے چلو، اور آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں اس اسلام پہ میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کس نیت سے گھر سے نکلے تھے اور اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کر دی۔ اب نماز کا وقت ہوا، صحابہ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اب نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ انہوں نے کہا وہ تو ہمیں بیت اللہ میں عبادت ہے۔ آپ نے کہا نہیں، آج چلیں۔ وہاں جا کر آپ نے اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہو تو آئے اور آ کر ہمیں روکے۔ اور وہاں پہلی دفعہ کھلے عام نماز ادا کی گئی اور صحابہ نے تکبیر کا نعرہ لگایا اور کسی مشرک کی جرت نہیں ہوئی پاس آئے۔ تو یہ پروسیس ہے نا۔ اب وہ جماعت بنتی چلی گئی جماعت، لیکن آپ نے جو بھی جماعت میں داخل ہوا اس کو 3 باتوں کی تعلیم دی۔ آپ نے کہا بھئی دیکھو، ایک تو سچ بولنا، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ چوری بھی کر سکتا ہے، مسلمان کسی کا مال بھی چھین سکتا ہے، مسلمان کو اور زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔
کیونکہ یہ تو براہ راست اللہ سن رہے ہیں یار اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے بتائی کہ بھائی خیانت نہیں کرنی، کہ مسلمان کا کام خیانت تو کرنا نہیں ہے کہ آپ میرے پاس امانت رکھیں میں مکر جاؤں کہ آپ نے رکھی نہیں تھی۔ آپ کوئی چیز میرے پاس رکھ دیں اور میں بدل ڈالوں اور کوئی اور گھٹیا چیز آپ کو پکڑا دوں کہ یہی مجھے تو دے گئے تھے، حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ وہ چیز نہیں تھی۔ یا کوئی چیز آپ سے لی کہ مجھے ضرورت کے لیے چاہیے، پھر مکر گئے کہ میں نے تو لی نہیں تھی۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وعدہ خلافی نہ کرنا۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وعدہ خلافی کرے، مسلمان نے اگر وعدہ کر لیا تو وعدے کو پورا کرے۔ یہ تربیت کر دی گئی، یہ بات بتا دی گئی۔ آپ نے کہا کہ یہ منافق کی یہ 4 نشانیاں ہیں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ ڈالے گا، اور جب کوئی بندہ معاملہ کرے گا کہ یار تو نے تو یہ کہا تھا، وہ آگے سے گالیاں دے گا، لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اس کو۔ آپ شریف آدمی ہیں، چپ کر کے گھر آ جائیں گے، لوگ کہیں گے یار اس نے بڑی ان کی بےزتی کر دیا۔ آپ نے کہا یہ 4 پکی نشانیاں منافق کی، اور آپ نے کہا جس میں اس میں سے کوئی ایک نشانی بھی ہوئی وہ اتنے درجے کا منافق ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں صرف تو میں روپے میں سے 4 آنے منافق ہوں، اور اگر ساتھ ساتھ میں امانت میں بھی ڈنڈی مارتا ہوں تو پھر میں 8 آنے منافق ہوں، اور اگر جناب میں وعدہ خلاف بھی ہوں تو پھر تو میں 12 آنے منافق ہوں۔ پھر چوتھی خواہش تو خود بخود پوری ہو جائے گی نا، چوتھی تو خود بخود ہو جائے گی کہ آپ میرے پاس آئیں گے، یار امانت رکھی تھی دیتے کیوں نہیں ہو؟ آپ کہیں گے یار تم نے وعدہ کیا تھا مکرتے کیوں ہو؟ تو اپنی عزت بچانے کے لیے میں اونچا بولوں گا، آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کروں گا، لڑ پڑوں گا، تو چوتھی تو خود بخود پوری ہو جائے گی شرط۔ جو آدمی 3 شرطیں پوری نہیں کرے گا، چوتھی شرط آٹومیٹیکلی پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ہر نیکی جو ہے دوسری نیکی کی طرف آپ کو لے جاتی ہے، اور ہر نیکی آپ کو اگلی نیکی کی طرف لے جائے گی، یہاں تک کہ آپ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے، جنت میں پہنچا دے گی۔ اسی طرح مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ ہر گناہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑے گناہ کی طرف، اور وہ گناہ پھر تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ جیسے آپ نے وضو کر لیا گھر سے نکلتے وقت کہ یار بازار جا رہے ہیں، وضو کر کے چلتے ہیں، تو جہاں بھی نماز کا وقت ہوگا اذان کی آواز آئے گی، آپ کو جماعت کے ساتھ نماز نصیب ہو جائے گی۔ آپ سچ بولیں گے تو وعدہ خلافی نہیں کر سکیں گے۔ امانت میں کہوں گا آپ کے پاس امانت رکھی تھی، آپ نے طے کیا ہوا یار سچ بولنا ہے، تو آپ کہیں گے ہاں جی، اس کا مطلب ہے آپ خیانت تو نہ کر سکیں گے۔ اسی طرح گناہ ہے۔ پہلے تو میں نے کہا کہ جی میں وہ جو واقعہ وہاں ہوا میں وہاں موجود ہی نہیں تھا جی، لوگوں نے کہا جی آپ تو موجود تھے، ہمیں آپ کو دیکھا ہے، یہ ساری حرکت ہی آپ، میں کہا جی میں تھا ہی نہیں، مکر جاؤں گا۔ اور جب لوگ آ کے گواہی دیں گے میں کہوں گا یہ جھوٹ بول رہے ہیں جی، اور پھر لوگ کہیں گے چلو تم وہاں تھے تو صحیح، یہ تو ثابت ہو گیا، بتاؤ کیا کس نے ہے، تو پھر میں کسی پر بہتان باندھوں گا کہ نہیں اس نے کیا، مجھے پتہ ہے جی، یعنی پہلا گناہ اور تھا، دوسرا گناہ اور ہو گیا، تیسرا پھر ان سے میں لڑنے کی کوشش کروں گا جنہوں نے میرے بارے میں کہا تھا کہ یہ وہاں موجود تھے۔ اب یہ سارے گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ اگر میں پہلے دن ہی سچ بول لیتا یار، کہہ دیتا کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے بھائی، تو معاملہ تو ادھر ہی ختم ہو جاتا۔ لوگ بھی کہتے چلیں یار انہوں نے کہہ دیا ہے، ان سے یہ وعدہ لے لیتے ہیں کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کریں گے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کچھ، جن کا میں نے گزشتہ جمعے کو ذکر کیا تھا۔ یہ جب آیات نازل ہوئی ان اللہ یامر، اب دیکھیں آپ سچ بھی بول رہے ہیں، آپ امانت میں خیانت بھی نہیں کر رہے اور جھوٹ بھی نہیں بول رہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ اب کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بصیرت مومن آپ اپنا فریضہ ادا کریں اس معاشرے کے اندر۔ آپ اس معاشرے کے اندر یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی جج عدل کرے گا آ کر، نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی عدل کریں۔ یہ نہیں کہ ایک بچے کو تو بڑا پیار کریں، دوسرے بچے کی طرف دیکھیں ہی نہیں، کہیں یہ بڑا نمبر ہی کم لیتا ہے، نالائق ہے۔ وہ بھائی کوئی بچہ قابل یا نالائق نہیں ہوتا، ہر بچے کو اللہ نے ایک جیسی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہوا ہے۔ جس بچے نے یا جس کے والدین نے ان صلاحیتوں کو نکھارا، وہ ڈاکٹر قدیر بن گیا، وہ بیچارہ ڈاکٹر قدیر بھی بن گیا تو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ جو محسن ہے، محسن پاکستان ہے، وہ بھی آج قید تنہائی کے اندر ہے، وہ بھی درخواستیں دے رہا ہے کہ جی مجھے اس جیل سے نجات دیں، اس قوم کی آزادی کی میں نے گارنٹی دی ہے اور اس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ ہم بڑے محسن خوش لوگ ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ عدل کیجیے،
ایک بچہ سمجھ ہی نہیں سکتا تو اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ کئی بچے ہیں بات سمجھاتے ہیں نہیں سمجھ سکتے، اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کسی بندے کو سپیئر پارٹ نہیں پیدا کیا کہ یار اس کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، نہیں، کوئی چیز سپیئر نہیں ہے اس دنیا میں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ جس جگہ وہ تعلیم والا کام نہیں آئے گا اس جگہ یہ ان پڑھ کام آ جائے گا، یاد رکھیے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے کام ان ان پڑھ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، مگر ان کو اللہ نے جسمانی طاقت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اور صلاحیتیں عطا کی تھیں، والدین نے ان صلاحیتوں کو چمکایا۔ یہ نہیں کہا کہ یار نمبر نہیں لے رہا، ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ جی نمبر نہیں لے رہا، جی اس کو ٹیچر بھی کہتا ہے، اور بھائی آپ دیکھیں وہ اور کیا کام کر سکتا ہے۔ اس بچے سے مشورہ کریں یار، اگر آپ میں اتنی عقل نہیں ہے کہ بھائی آپ بیٹا کون سی چیز پسند کرتے ہیں، آپ کون سا فیلڈ چاہتے ہیں، آپ کون سی تربیت چاہتے ہیں، آپ کون سی جگہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو وہ داخل کرا دیتے ہیں۔ آپ کون سا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ کہتا ہے جی بس ایک ڈگری حاصل ہو جائے بچے کے پاس، بغیر سوچے سمجھے کہ اس ڈگری کو سر میں مارے گا یار۔ ہو سکتا ہے ایک ہنر ہے جو کسی کو بھی نہیں آتا، ایک اچھا مکینک، ایک اچھا ٹیکنیشین، ایک اچھا ریسرچر ہمارے ملک میں ملتا ہی نہیں ہے، اس کی تلاش ہی رہتی ہے، وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر بندہ ڈگری ہولڈر ہے، کہتا ہے جی میرے پاس اتنی ڈگری ہیں، اور اس کو آگے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ڈگری کو استعمال کیسے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی پہلا میرا حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل، کہ آپ لوگوں کے ساتھ عدل کیجیے۔ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، جتنی اس کی اہمیت ہے اس کو اتنا ٹائم دینا، یہ عدل ہے۔ میرے حقدار میرے گھر میں سب سے زیادہ میرے والدین ہیں، ان کو میں ٹائم دوں، ان کی بجائے میں محلے کے آوارہ لوگوں کو ٹائم دے رہا ہوں، والدین کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو یہ میں عدل نہیں کر رہا۔ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جتنی جو چیز قیمتی ہے تھوڑا عرصہ رہنے والی ہے۔ میرے دوست تو اس وقت تک رہیں گے جب تک میں زندہ ہوں اور کارآمد ہوں، تو میرے دوست ہیں، لیکن والدین تو چلے جائیں گے بھائی۔ والدین تو اس سال ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال نہ ہوں، وہ تو سفر میں رو ہیں، وہ تو اپنے سفر میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو ہم عدل نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ بیوی کا حق ہے کہ بیوی کو وقت دیا جائے، بچوں کو۔ میں گھر میں کھانا کھا کے میں چلا جاتا ہوں، 11-12 بجے تک آوارہ گردی کرتا ہوں، اور پھر گھر آتا ہوں جب گھر والے سارے سوئے ہوتے ہیں۔ میں کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے گاپی نہیں لگائی کہ یار ان سے پوچھیں آج آپ نے کیا کیا، کالج میں کیا ہوا، اسکول میں کیا ہوا۔ آپ مجھے کو بتائیے بھائی، کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ گپ لگاتے ہیں، ان کو باہر لے جاتے ہیں کہ چلیں ان سے پوچھتے ہیں یار تھوڑا سا کسی فرینک ماحول میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بڑے بزنس کے معاملات ہیں، بڑے دوست باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ عدل نہیں کر رہے۔ اس کا نقصان انہیں ہوگا جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، یہ بوڑھے ہو جائیں گے، تو وہ تعلق ہی انہوں نے قائم نہیں کیا تھا۔ اب یہ چاہیں گے کہ بچہ ہمارے پاس بیٹھے، تو بچہ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ آپ نے اسے عادی نہیں بنایا۔ آپ نے جب اس کو آپ کی ضرورت تھی آپ نے وقت نہیں دیا، وہ ابھی آپ کو کبھی وقت نہیں دے گا، آپ بھول جائیں۔ وہ وقت تھا جب بچہ آپ کے ساتھ مسجد میں آنا چاہتا تھا، آپ کہتے تھے میں نے بھی مسجد نہیں جانا، اس کو کدھر لے جاؤں۔ اور جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ چاہیں گے کہ میرا بچہ مجھے مسجد تک لے جائے گا، وہ کہے گا جی میں کیوں لے جاؤں، آپ خود جا کر پڑھیں، کیونکہ ہم نے اس کی تربیت ہی نہیں کی، ہم نے اس کو وقت ہی نہیں دیا۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل، کہ آپ عدل کیجیے، ہر چیز کو اتنا ٹائم ضرور دیجیے جتنا اس کا حق ہے، اس کو اتنی اہمیت ضرور دیجیے جتنا اس کا حق ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور احسان کیجیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب میرے رشتہ دار جو ہیں وہ بڑے ہی ایڈیٹ ہیں، پرلے درجے کے، بڑے شر پسند ہیں اور بڑے کینہ جو ہیں، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، جب بھی ہم انہیں ملتے ملاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی نیا پھڈا کھڑا کر دیتے ہیں، ہمارے ہر جھگڑے میں ان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بات سنو، اگر تمہارے رشتہ دار اچھے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے ہوگے، یہ تو قانون فطرت ہے، یہ تو تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تیرا کمال تو تب ہے کہ وہ تمہارے ساتھ برے ہوں اور تو ان کے ساتھ اچھائی کرے، اس رشتہ داری کی وجہ سے۔ پھر وہ وقت آ جائے گا جب وہ بھی اچھے بن جائیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ لا تستوی الحسنۃ بالسیئۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی نیکی اور برائی تو برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، ہاں برائی کو تم نیکی سے دفع کرو، وہ اگر برائی کریں تو تم آگے سے نیکی کرو، وہ زیادتی کریں تو تم آگے سے احسان کرو۔ یہ اللہ حکم دے رہا، اگر یہ آپ کریں گے تو آپ کا معاشرہ بدل جائے گا۔
آپ کا خاندان بدل جائے گا، آپ کا محلہ ہی بدل جائے گا۔ اور تیسری بات وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کی مدد کیجیے چاہے وہ جیسے بھی ہیں۔ اور اگلی بات جن سے روکا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کے کاموں سے رک جائیے۔ یہ جو فحشی ہے نا، بعض اوقات انسان فحش بات کرتا ہے تو ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے فحشی کی، پھر کوئی لمٹ نہیں ہے کہ انسان ایمان ہی اس کا جاتا رہتا ہے۔ یہ اتنی خطرے والی بات ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جب تم گالی دیتے ہو تو اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہو، تو پھر اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس کے بعد کوئی چیز رہ گئی؟ میرے پاس ایک صاحب ملنے آتے تھے، اور جب بھی آئیں وہ بڑی اسلام کی باتیں کریں اور بڑا وقت بھی ضائع کریں، جبکہ ان کے معاملات سے کوئی اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اب اللہ نے اس کا پردہ کیسے چاک کیا؟ وہ ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنا موبائل آن کیا، کہتے جی وہ ایک چیز آپ کو دکھانی ہے، ایک جی کوئی سپیچ ہے کسی مولانا کی، بڑی زبردست تقریر ہے جی، آپ کو سنانے کے لیے لائے ہوں۔ دکھائی، اور جب غلطی سے موبائل کا غلط بٹن دب گیا تو اس کے اندر ایک بڑا بےہودہ قسم کا ڈانس بھی تھا، وہ نکل آیا۔ معذرت کرنے لگے کہ او غلطی سے۔ میں کہا یار یہ تم کیوں لیے پھرتے ہو؟ میں کہا آپ یہ کیوں لیے پھرتے ہیں؟ آپ اپنے موبائل میں یہ اتنی خباثت اور اتنی غلاظت لیے پھرتے ہیں یار، یہ تو اللہ نے اس کا پردہ اس کے بعد پھر وہ میرے پاس نہیں آیا، کیونکہ اس کی اصلیت ظاہر ہوگی نا۔ اگر میں اپنے موبائل کے اندر اتنی غلاظت بھرے پھرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے میری زندگی میں تو میرے بچے شاید جرت نہ کریں موبائل کھولنے کی، لیکن مرنے کے بعد تو ضرور کھولیں گے کہ ابا جی کے موبائل میں تھا کیا، تو پھر میرا فاتحہ پڑھتے بھی انہیں شرم آئے گی کہ یار ہمارا تھا، ابا تو تھا اس طرح کا، ہمارا باپ تھا تو ویسے اس طرح کا، کہ اس طرح کی ویڈیو لیے پھرتا تھا یار، اس طرح کے پروگرام وہ دیکھتا تھا۔ تو خدا را خیال کیجئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسے واہیات چیز ہمیں کوئی بھیجے تو آپ ڈیلیٹ کر دیں، اسے لیے کیوں پھرتے ہیں، اسے آگے کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ آپ تو بے حیائی پھیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ آپ نے کہا کہ جو لوگ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں وہ عذاب علیم کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہم انہیں دکھ دینے والا عذاب دیں گے جو مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ آپ ایک بےہودہ پروگرام اگر اس میں سے دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں نے بس اس کو ختم کر دیا ہے، جو موبائل کا ماہر ہے وہ نکال کے دیکھ لے گا کہ اس نے کیا کیا پروگرام پچھلے سال سے دیکھا، وہ ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی۔ وہ ڈیٹا کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہی سیو ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی ایسی گندی چیز آ ہی گئی ہے تو یار اس کو ڈیلیٹ کریں، دیکھ کیوں رہے ہیں؟ اس کو دیکھنا بھی تو حرام ہے نا۔ شریعت نے یہ تو نہیں کہا، کہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا، کہ تم بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں کسی جگہ نہیں آیا کہ بدکاری نہ کرو، میں نے نہیں پڑھا کہ بدکاری نہ کرو، یہ حکم میں نے نہیں پڑھا۔ یہ حکم آیا لا تقربوا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اتنا خطرناک گناہ ہے یہ۔ قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ اس کی باتیں کرنا کسی غیر محرم کی جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس غیر محرم کو دیکھنا جس کا دیکھنا حرام ہے، کسی کو ہاتھ، شریعت ہمیں وہ تمام راستے بند کر رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی گناہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرمائے، یہ رب کریم کا حکم ہے بھائی۔ اگر آپ یہ دیکھو گے کسی غیر محرم کو، اس غیر محرم کی باتیں کرو گے، اس کے بارے میں سوچو گے، خدا نہ خواستہ وہ گناہ بھی کر بیٹھو گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ کر بیٹھو گے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت بندے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے جب وہ کوئی ایسا گناہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ مومن کے اندر ایمان نہیں رہ سکتا جب وہ بدکاری کرتا ہے، ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو ہم ایسا کام کیوں کریں جبکہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں، آپ نے لا ینہا عن الفحشاء والمنکر، اور منکر کیا چیز ہے؟ ہر وہ آدمی جو کسی شریف آدمی کو ناپسند لگے۔ ہمارا کوئی مہمان باہر آ جائے، ہم اگر قمیض نہیں پہنی ہوئی تو سب سے پہلے ہم قمیض پہنیں گے، یار قمیض پہن کے اسے ملیں گے، کیونکہ قمیض کے بغیر بھی وہ ستر نہیں ہے، ستر تو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جسم ننگے کے ساتھ بھی آپ کسی کو نہ ملیں، پہن کے ملیں۔ کئی لوگ ہیں گھر کے اندر، بچیاں جوان ہیں، بہویں بھی موجود ہیں، اور قمیض اتار کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ قمیض بھی پہن کے رکھیں، اتنی گرمی نہیں ہے، جہنم کی گرمی تو اس سے بھی زیادہ ہوگی بھائی۔ یعنی ایک رکھ رکھا ہوا ہے نا، آپ قمیض پہنیں گے تو آپ کے جسم کے کئی اعضاء چھپے رہیں گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی میں صرف سلوار پہن کے گھر میں پھر رہا ہوں، یار بڑی سخت گرمی ہے جی، جبکہ گھر میں بیٹیاں بھی موجود ہیں اور گھر میں بہویں بھی موجود ہیں۔
یہ آپ کو کس نے اتنی کون سی موت پڑ رہی ہے ہمیں جی؟ آپ دیکھیں، آپ کسی غیر بندے کو بلا کے کسی دوست کو کہیں کہ یار میں شلوار یا دھوتی پہن کے کھڑا ہوں، آپ بتائیں میرے جسم کا کون کون سا عضو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ وہ تقاضے ہیں جو ہمیں ہماری جو معیشت ہے، ہماری جو معاشرت ہمیں سکھاتی ہے، اس کو منکر کہا گیا۔ کوئی ایسا کام کرنا جس سے کراہتا ہے کہ بندے کھڑے ہوئے ہیں 4 مہمان اور ان کے سامنے آپ کھڑے ہو کے کپڑے بدلا رہے ہیں، آپ کے گھر میں اور کوئی جگہ نہیں کہ یار کسی سائڈ پہ ہو کے کپڑے بدلا لیں۔ شریعت نے ہر اس بات کو جس سے بے حد، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے سامنے ہی کپڑے بدلائیں گے، لوگوں کے سامنے اس طرح کے کام کریں گے، اس طرح کی بے حیائی کی باتیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ میں سے حیا جاتی رہے گی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تمہاری حیا مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ معاشیتا، پھر جو مرضی کرو تم، پھر تم پر کوئی پابندی روک ٹاک نہیں ہے، پھر جو مرضی کرو تم، اور جو مرضی جو کرے گا اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی غور و فکر والی باتیں ہیں کہ ہمیں کیا لباس پہننا ہے یار۔ ہمیں اپنی بچیوں کو بتانا ہے کہ یار بازو خاتون کا پردہ، اس کے ہاتھ باہر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ گرمی بڑی ہے اور ہم اپنے خواتین کے لباس بنوائیں کہ آدھے بازو ننگے ہیں۔ آدھے بازو اگر ننگے ہیں تو کہاں شریعت کی نگاہ میں وہ خاتون ننگی ہے بھائی۔ اگر کسی خاتون نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس سے اس کا جسم نظر آ رہا ہے تو وہ اس نے کوئی لباس نہیں پہنا ہوا۔ یہ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، آپ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا اور بڑا باریک لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کمرے میں آتے دیکھا تو آپ نے رخ مبارک پھیر لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رخ مبارک پھیر لیا، آپ نے کہا یہ جو تو نے لباس پہنا ہوا یہ حرام ہے، اس کی خواتین کو اجازت ہی نہیں ہے، تم واپس جاؤ لباس بدل کر آؤ۔ اب کیا خیال ہے زندگی میں اس خاتون نے کبھی وہ لباس دوبارہ پہنا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی اپنی بچی کو اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یار یہ لباس تو بیٹا جائز ہی نہیں؟ ہمیں بتاتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ جی ہماری فلاں بہو نہیں مانتی تو نہ مانے، وہ جائے گی جہنم میں، پھر آپ کی ذمہ داری تو پوری ہوگی، آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، لیکن بتانا تو لازم ہے نا بھائی۔ آپ بتائیں ہی نہیں کہ وہ نہیں، آپ بتائیے کہ ننگے سر گھر سے باہر نہیں نکلنا، چادر سر پر لے کر جائیں۔ لیکن اگر آپ بتائیں گی نہیں، اگر میری بیوی نہیں چادر لے گی یار تو میں نے پھر باقیوں سے میں نے کیا توقع کرنی ہے کہ وہ چادر لیں گے؟ یہ وہ احکام ہیں جس کے بارے میں شریعت کہہ رہی ہے کہ بے حیائی ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بغی کیا چیز ہے؟ اللہ کے کسی حکم کو توڑنا۔ اللہ کا ایک حکم ہے کہ یار یہ نہیں کرنا، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں کرتا جی، پر وہ چھوڑیں جی اس حکم کو، ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ ایک معمولی سا حکم ہے۔ پہلی بات ہے شریعت کا حکم کو معمولی ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی شریعت کا حکم معمولی نہیں ہے، وہ حکم وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا ہوا ہے۔ آپ 4 کروڑ کی گاڑی خریدتے ہیں نا، 4 کروڑ کی، اس کے اندر 4 پہیے ہوتے ہیں، گاڑی کے اندر 4 ٹائر ہوتے ہیں، اور 4 ٹائروں میں ہوا پڑتی ہے، اس ہوا کی قیمت 20 روپے ہوتی ہے، چاروں ٹائروں کی ہوا کی۔ اگر آپ کہیں جی میں ہوا ہی نہیں ڈلواتا 20 روپے کی، تو وہ 4 کروڑ کی گاڑی چلے گی نہیں، پھر ادھر ہی کھڑی رہے گی، اگر ٹائروں میں ہوا نہیں ہوگی تو چل ہی نہیں سکتی وہ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ 20 روپے کی ہوا کے بغیر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ شریعت نے ایک حکم دیا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں جی میں حکم مانتا ہی نہیں ہوں جی، مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یسألونک عن الروح، کہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے؟ میں زندہ ہوں، میں بول رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل الروح من امر ربی، روح تیرے اللہ کا ایک حکم ہے جو تیرے اندر موجود ہے، اس حکم کی وجہ سے میں چلتا ہوں، اس حکم کی وجہ سے میں بولتا ہوں، اس حکم کی وجہ سے میں کام کرتا ہوں۔ حکم میرے اندر سے جب نکل جائے گا، ایک حکم نکل جائے گا جو میری ذات کے بارے میں ہے، وہ جب نکل جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں مر جاؤں گا، پھر میرے نام کے ساتھ میرا منصب اور عہدہ نہیں لکھا جائے گا۔ پھر لوگ جا کر یہ نہیں پوچھیں گے وہ کرن صاحب کہاں پر ہے، وہ کہیں گے جی میت کتنے بجے تیار ہوگی جی، جنازہ کتنے بجے اٹھایا جائے گا۔ پھر کوئی نہیں کہے گا جی جج صاحب آ گئے، یا جج صاحب کہتے ہیں، کہیں جی میت۔ پھر اگر اسی گھر میں جس کو میں نے خود بنایا ہے،
جس کے اندر میں نے اپنے بچوں کو تمام آسائشیں مہیا کیے ہیں. اگر آپ سارے لوگ جا کر کہیں کہ جی آج کی رات ان کو گھر پہ ہی رکھیں، کل دفن کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے جی ان سے. آپ اسی بیوی کو کہیں جس نے زندگی گزاری ہے کہ اس کو آپ کے کمرے میں ہی رکھ دیں، وہ کہے گی نہیں اس کمرے میں نہ رکھیں. کسی بچے کو کہہ دیں، بیٹوں کو، چاروں بیٹوں کو، وہ کہیں نہیں جی ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے. کب؟ وجہ آپ کا ہی تو باپ ہے یار، ڈر کس بات کا لگ رہا ہے؟ نہیں، ان کی انسیت اس روح کے ساتھ تھی. جب تک روح تھی ان کی وہ مانوس تھے. اب روح چلی گئی، یہ جسم تو مٹی کا ہے. یہ جب تک روح ہے ہم اس کے ساتھ مانوس ہیں. زندہ بندے کو آپ ہاتھ بھی ملائیں گے، اور اگر آپ کا بہت پیارا ہے تو شاید آپ اس کا بوسہ بھی لے لیں، لیکن جب بندہ فوت ہو جائے گا پھر آپ کو ہاتھ ملاتے ہوئے بھی ڈر لگے گا. ہم صرف میت کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے. وہاں جا کر کہتے ہیں یا اب تو ویسے ہی کورونا کے ڈر کے مارے ہم چہرہ بھی نہیں دیکھتے، کہیں اس چہرے سے ہمیں نہ کچھ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ میرا ایک حکم ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کے اندر روانی ہے. اگر یہ میرا حکم نکل گیا تو آپ کی زندگی کی روانی ختم ہو جائے گی. آپ کی کیا جرت ہے میرا حکم آپ توڑ رہے ہیں؟ آپ میرا حکم توڑیے، پھر میں جس دن اپنا حکم واپس لے لوں گا اس دن پھر آپ دڑام سے نیچے آ گریں گے. پھر یہ میری مہربانی ہوگی، یہ میری کرم نوازی ہوگی کہ مرتے وقت تو میں کلمہ نصیب کروں یا نہ کروں. جب اللہ ناراض ہو جائے نا، اللہ جب ناراض ہو جائیں تو اللہ نے کوئی فرشتے تھوڑی بھیجنے ہیں کہ آپ جا کر لوگوں کے سامنے سے کوڑے مارو. نہیں، اللہ پہ حکم دیتے ہیں کہ اس کی زبان بند کر دو، یہ مرتے وقت کلمہ بھی نہیں پڑھ سکے گا. اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری زندگی بظاہر کلمے والی گزاری ہے، مرضی کیے، جو حکم پسند آیا مان لیا، جو نہ پسند آیا نہ مانا. کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اگر آپ اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانیں گے، پھر آپ کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ آپ کی موت کلمے والی موت ہوگی، اللہ نصیب عطا فرما دیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ کے حکموں کے ساتھ اپنی مرضی کی کہ میں فیصلہ کروں گا کون سا حکم، کہاں میں نے سود لینا ہے اور کہاں سود نہیں لینا، کہاں زکوٰۃ دینی ہے اور کہاں نہیں دینی. حکم تو یہ بتایا گیا کہ جب اذان ہو تو خاموش ہو جاؤ اور دنیا کی باتیں نہ کرو اور نماز کی تیاری کرو. اگر میں یہ حکم بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں اور بھی ہر حکم کے اندر اپنی ڈنڈی مارنے کو تیار ہوں، میں کہوں جی ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ہمارے خاندان میں رواج ہی نہیں ہے جی، تو پھر آپ قبضہ کر لیں بہنوں کی جائیداد پر. وہ بہنوں کی جائیداد نہیں ہے، وہ بیوہ بچیوں کی جائیداد ہے جس پہ آپ قابض ہیں. پھر یاد رکھیے گا پھر آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، وہ جائیداد بھی ادھر رہ جائے گی، آپ کے بچے بھی یہی کام کریں گے، وہ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے. اور آپ اگر مرتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ بیٹا غصب شدہ جائیداد ہے میرے بھائیوں کی یا میرے بہنوں کی، آپ اس کو واپس کر دینا، وہ بچہ کبھی نہیں واپس کرے گا. کہے گا چھوڑیں جی، آپ نے اگر 20 سال اس پہ قابض رہیں تو ہم انشاءاللہ 50 سال قابض رہیں گے. وہ اس سے 10 گنا زیادہ عدالتوں میں جا کے مقدمے لڑیں گے اور کبھی اس جائیداد کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ آپ نے غصب کر کے انہیں دی ہوئی. شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یار آپ نے احسان کرنا ہے، آپ نے دینا ہے، آپ چھینتے بیٹھے ہوئے، آپ باپ کی جائیداد پہ قابض ہیں. آپ عدالتوں میں جائیے وقت تھوڑا سا اور دیکھیے، وہاں کم از کم 80% مقدمات جو ہیں وہ بہن بھائیوں اور ماں کے ہی ہیں کہ بہن بھائی کی جائیداد پہ قابض ہے اور بھائی باپ کی جائیداد پہ قابض ہے، حصہ دینے کو تیار نہیں. جتنے جائیداد کے کیسز ہیں انہیں کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، حج بھی کر کے آتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، لیکن یہ انہیں حیا نہیں آتی کہ یار ہم محلے میں ہی بیٹھ جائیں، 4 بزرگوں خاندان والوں کو بلا لیں کہ یار ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، یہ مکان ہے، یہ جائیداد ہے، اس کو دیانتدارانہ طور پہ شریعت کے مطابق تقسیم کر دیجیے. نہیں جی، والد صاحب مرتے وقت مجھے کہہ گئے تھے کہ آپ نے بڑی خدمت کی، آپ ہی وارث ہیں، تو میں نے اپنے نام پہ کرا لی. باقی بہن بھائیوں کو پتہ نہیں، آپ جا کر دیکھیے کتنے کیسز ہیں. ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا متاع قلیل، یہ تو ختم ہونے والی ہے بھائی، تم خود ختم ہو جاؤ گے. یہ حکم ہے جو قرآن نے ہمیں دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو. یہ وہ نصیحت ہے، یہ وہ احکامات ہیں جب ہمارے اندر آ جائیں گے ہمارا معاشرہ تشکیل پا جائے گا. وہ معاشرہ ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہے، اور وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی یاد کرنے والے ہیں اور اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.